لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز شیخ عابد صاحبہ اور شیخ عابد صاحب اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بھٹی صاحب کو ہم بولنے کا موقع نہیں دے رہے، یقیناً باتیں تو ہوں گی، لیکن اتنا خوبصورت معاملہ چل رہا ہے، اتنی خوبصورت یادیں شیئر ہو رہی ہیں کہ کہاں پہ روکا جائے، کہاں سے بات دوبارہ سٹارٹ کی جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جیسے چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھیں گے اور باتوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میم آپ کی جانب آئیں گے، فرمائیے گا کہ جو جب آپ پہلی بار حج پہ گئیں اس کے بارے میں آپ نے بتایا، حج کرنے کے بعد زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، وہ کیا تبدیلی تھی؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو پہلا ورژن کہ پہلے میں یہ تھی اور اب میں یہ ہوں، کیا نمایاں فرق لگا؟ پہلے سے بہت زیادہ تبدیلی تو یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندہ بیت اللہ سے ہو کے آئے تو اس کے ساتھ جو ایک لگن، ایک ایفلیشن ہو جاتی ہے، وہ انسان کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل سکون، اصل راحت، اصل چیز تو وہ جو انسان کشش کا منبع ہے، مرکز ہے، وہی ہے، اور اس سے رغبت، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد بہت چینج آیا، اس سینس میں کہ ایک تو اسٹڈیز میں پڑھنے کا، مطالعے کا، اس نے مجھے بڑا کریز دیا کہ میں ایک ادھر جو میں نے چیز بڑی شدت سے محسوس کی کہ لوگ ہمارے خصوصاً جو پاکستانی جاتے ہیں، ایک تو ان کا لباس نہیں ہوتا جو مطلب قابل اعتراض اس سینس میں کہ ادھر تو شلوار قمیض ٹھیک ہے، وہاں ہم لوگ لیڈیز لون کی شلوار قمیض ہلکے رنگ کی، وہ اصل میں اس کو ٹچ دیتی ہیں مردانہ احرام سے، تو سفید لون کی پتلی شلوار قمیض پہنی ہے، جی گرمی بڑی ہے، وہ ایک بے پردگی کا سبب بنتا ہے، اور بے پردگی کا، پسینہ آئے گا، گرمی ہے، اور وہ ظاہر ہے گندا بھی ادھر ہوگا، وہ بڑا ہی مجھے مطلب تکلیف دیتا تھا ہمیشہ۔ آج تک بھی میں جب بھی جاتی ہوں ہماری بیسیوں لوگوں سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے ہوتی ہے، اللہ کا واسطہ جے صرف ادھر پہن لو، نہ پہننا، لباس میں احتیاط کر لیں، آپ عبایا پہن لو، گون پہن لو۔ جی جی بات کاٹتے ہیں، ہم اکثر دونوں میاں بیوی جاتے ہو نا، تو ایسے عورتیں جاتی ہیں جنہوں نے نہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ بھی بولیں، پھر میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے کتنے پیسے لگا کے آئی۔ اب ہم جب لاسٹ ٹائم تھے نا تو ہم عمرے پہ تھے، تو لوگ ہی حج والے ادھر پہنچ کے، بہت رش تھا مدینہ میں حجی، تو پاکستانی عورتیں کسی نے کہنا میں 11 لاکھ لا کے آئی ہیں، کسی مختلف اپنی زبان، تو میں انہوں نے کہ ہاتھ جوڑنے کہ 100 ریال 50 ریال دا حجاب پہنو، اللہ اکبر۔ تو میں بھٹی صاحب اکثر اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، سننے والوں کو، بہت سے فورم پہ جب بھی حج جائیں یہ پابندی کر دیں، چاہے جتنی ایج کی بھی عورت ہو، وہ حجاب کے بغیر سعودیہ میں انٹر نہ ہو، ادھر سے جہاز سے نہ چڑھنے دیں، یہ بھی بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھا کچھ چیزوں میں کافی تبدیلی آئی ہے، حاجیوں کو ایک جیسے بیگ دیے گئے ہیں، ایک جیسے ٹیچی دیے گئے ہیں، جوتی رکھنے کے لیے کافی ساری شناخت بنائی گئی ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی ادھر سے حاجی جائے، جس عورت نے جاب نہیں اس کو جاب دیا جائے، اسپیسیفکلی گاؤن ضرور ہو جو ان کا ایک ڈھکا ہو، لباس ڈھکا۔ یہ اسی بات میں بھٹی صاحب سے بھی ورڈکٹ لے لوں گا۔ بھٹی صاحب، ایک طرف تو اللہ کے گھر حاضری زندگی کا سب سے عام فریضہ، اور کئی لوگوں کو تو زندگی میں وہ نصیب بھی نہیں ہوتا جو خوش بخت جاتے، لباس کا ڈیکورم، اس کا احتیاط مرد و خواتین کے حوالے سے فرما دیجیے۔ یہ جو کل ہم نے بات کی تھی نا، آج شیخ صاحب بھی وہی کر رہے تھے کہ جو تو جاتے ہیں نا حج پر، ان کو پھر کسی اور چیز کے لیے ٹائم ملتا نہیں ہے، اور جو جاتے ہیں نا پکنک پر، پھر بازار گلیاں ان کا ٹائم گزرتا نہیں۔ جی، تو اگر تو حج کو عبادت سمجھ کر، جیسے میم کہہ رہی تھی، سیکھ کر جائیں نا، حج کو سمجھیں کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ ان چیزوں کا بھی لازمی خیال کرے گا کہ بے پردگی نہ ہو، میرا لباس اچھا ہو۔ تو جو لوگ جاتے ہیں نا پکنک منانے، وہ تو پھر فل فیشن کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے کہ میم تو کہہ رہی ہیں کہ عبایا پہنے، گون پہنے، وہاں
میں جب پچھلے سال حج پر تھا تو ایسے ایسے فیشنیبل لوگ حج پر تھے کہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہر روز کے لیے الگ فیشن, ہر روز کے لیے الگ, ہر روز کے لیے بھٹی صاحب. ایک اور چیز کی میں ایڈیشن ادھر جی کروں, پلیز پلیز معذرت, جی پلیز. وہ جو ہمارے خصوصاً یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, میں اس میں بھی چاہوں گی کہ بھٹی صاحب ضرور ذرا ایڈیشن کریں. ہمارے پاکستان کے علاوہ نہیں کہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں عموماً عورتوں کا رواج نہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا. جو حاجی اور جاتی ہیں اکثریت ان میں, ظاہر ہے میرا لیڈیز کے ساتھ 99.9% پاکستانی خواتین خصوصاً, جن کو وہ جو ادھر امام کی ظاہر ہے وہ دوہری کام بولتے ہیں تکبیر, جی جی, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی, ایک تکبیر کے ساتھ سجدے جاتی ہیں, دوسرے سے اٹھ جاتی ہیں, تیسرے سے وہ ایک رکعت پڑھاتا ہے, یہ 15 پڑھ لیتی ہیں. یہ بھی لیک آف ایجوکیشن ہے جو آپ فرما رہے اور ہیں. ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ وہ کبھی مسجد میں جا کے پڑھی نہیں نماز. ان کو مقتدی کی طرح نماز ادا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا. ضرور پوری پراپر تربیت. اچھا جب تک آپ نے چلے نہیں نا, آپ نے اہتمام نہیں کیا, آپ نے ارادہ نہیں کیا, تب تک تو چلو آپ کو رعایت مل رہی ہے, نالج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے پورا اہتمام کر رہی ہے, جب آپ حج کے لیے نکل گئے ہیں, تو اب تو یہ فرض ہے نا, آپ نے اپنے سر پہ اٹھا لیا, لیکن آپ نے اس کا علم نہیں حاصل تو کیا. میم جیسے آپ فرما رہی ہیں اس کے لیے ہمیں پہلے پڑھ لینا چاہیے, سیکھ لینا چاہیے. آپ نے جو شروع میں آغاز میں بات کی تو وہ تو بہت ضروری ہے, آپ کی تمام عبادات کا مغز بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں خواتین کو جو نہیں پتا ہوتی, 20 دفعہ میں آج بھی اتنا جدید دور ہے, موبائل پہ ہر چیز ہے, لیکن نہیں پتا. اور پھر جب یہ فرض آپ اپنے سر پہ اٹھا لیں ہیں, تب آپ کو نہ پتا ہونا یہ زیادتی ہے. بڑی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں. میم کی بات کر رہا ہوں, یہ میم کہہ رہی ہیں کہ سیکھ کر جانا چاہیے, یہ بالکل ضروری ہے. ہمارا زور سب سے زیادہ کس پر ہوتا ہے کہ پیکج کون سا اچھا ہے, سب سے بہترین ہمیں سہولتوں والا ہوٹل کون سا قریب ترین ملے گا, کھانا کہاں پیش ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے میقات سے نکلے تو ایک پاکستانی اپنی احرام کی چادر تہ بند جو ہے نا نیچے والی, اوپر والی بھی اس کی بے حال تھی, نیچے والی پکڑ کے نا باغا پھیر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو مجھے پتہ نہیں اس نے شکل سے پہچانا کہ پاکستانی, تو وہ بھاگ کر میرے پاس آیا, کہتا بھائی جان یہ میری کھل گئی, میں بن سکنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ بھی لیک آف ایجوکیشن ہے. کھل گئی ہے تو اس کو میں باندھ سکتا ہوں, تو بھائی اور کیا کرنا ہے, چھوڑ دو گے تو گر جائے گی. تو میں نے کہا اور کیا کرنا ہے, باندھو اس کو, کھڑا ہو. اس کو میں نے اپنے پاس کھڑا کیا اور اس کو بندھوائی. تو اتنا بھی علم نہیں ہوتا. اور وہ ایک لطیفہ بھی میں سناتا چلوں آپ کو, کہ وہ ایک حاجی صاحب, سارے حاجی منا گئے ہوئے ہیں, عرفات جا رہے ہیں, اور وہ کہیں سوتے رہ گئے. تو اب جب سارے منا اور عرفات میں ہوں گے تو بیت اللہ تو خالی ہوگا نا. تو وہ جب واپس آئے نا, منا سے واپس آئے 10 تاریخ کو, کہتے یار کتنے چلے گئے سجے تسی, اتنے تو میں بوسے لین رج رج کے. اللہ اکبر, یہ سادگی کہیں, لیک آف ایجوکیشن کہیں, یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا حج ضائع ہو چکا ہے, ضائع ہو گیا, اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے لاکھ آ کر گیا ہوگا. تو یہ ہمارا سارا زور جو ہے نا, حالانکہ گورنمنٹ بھی اہتمام کرتی ہے, حاجی ورکشاپ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, ٹریننگ سیشن جاتے نہیں ہیں. ہمارا سب سے زیادہ زور پیکج پر ہے, کہ پیکج کتنے والا لیا ہے اور اس میں سہولتیں کیا ہیں, یا کپڑے کون کون سے لیا ہے, اور وہاں سے کیا خرید کے لانا ہے, اس پر زور ہوتا ہے. پھر ایک لسٹ وہ بھی ہوتی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں اشفاق صاحب؟ جی اگر آپ کی اجازت ہو سر تو یہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, وہ جو پہلا تجربہ جب آپ جاتے ہیں, جا کے آپ حج کرتے ہیں, وہ زیارت ہوتی ہے, اللہ کے گھر حاضر, ہمارے شخصیت کے اندر ایک چینج آتا ہے, ایک تبدیلی آتی. آپ چونکہ کاروباری شخص بھی ہیں, سماجی شخص بھی ہیں, تو آپ زیادہ رہتے ہیں لوگوں میں, سوشل بھی زیادہ رہتے ہیں. آپ کو کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ جیسے میم نے بتایا کہ زندگی ایک ٹرن لیتی ہے, ڈگریز بدل جاتی ہیں زندگی. آپ کو کیا لگا اب میری زندگی میں یہ چینج آ گیا, یا یہ میں پہلے لیک کر رہا تھا, یہ خامی تھی, یہ کمی تھی, یہ دور کرنی تھی, اب سے میں نے یہ ٹریک پکڑ لیا, کیا آپ کو ڈفرینٹ لگا؟ نامی صاحب الحمدللہ بڑی چینجنگ آتی ہے, انسان کو لانی بھی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حج کر کے اپنے ساتھ حاجی نہ لکھیں, یہ ضروری نہیں ہے حاجی لکھنا, اس میں تبدیلی لائیں کہ حج کیا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا. اللہ نے آپ کو دو دیا, جیسے کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی لائیں. میں اکثر دوست جاتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں یار جا رہے ہو نا, کچھ لے کے آنا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یار داڑھی رکھ کے آ جاؤ. کدھر رکھوں؟ میں نے کہا جاؤ مکہ میں رکھ لو, مدینہ میں نیت کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ بڑی, میں جس کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں 1 سال چھوٹی رکھ لو, پھر آپ
آہستہ آہستہ بڑی کر لینا. تو میری تو نظامی صاحب میرے بڑے عزیز و قارب گئے ہوئے ہیں, بڑے فیکٹریوں والے ملنے والے, ان کے بیٹے, تو مجھے پتہ چل جائے نا کوئی جا رہا ہے تو میں نے یہ ہو نہیں سکتا ان کو مل کے نہ آؤں, نہ پہنچے آپ, کتابیں نہ دے کے آؤں, باتیں نہ بتا کے آؤں کہ رش ہے ایسے. یہ انہوں نے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیا اس کو. ابھی بھی میری اتنی زیادہ ڈیوٹی ہے. کوئی دوست گیا ہوا نا, وہ کہہ رہا ہے شیخ صاحب رش ہے کیا کروں, کسی کو کہہ رہا ہوں مکہ ٹاور کے اوپر چلے جاؤ, ادھر بڑے اچھے واش روم ہے, ایسے کرو, جگہ بتا رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں. کسی کو کہہ رہا ہوں نیا حرم بنا ہے اس طرف جاؤ, ادھر ٹوٹیاں بن گئی ہیں. میری اتنی زیادہ اس وقت ڈیوٹی بڑی ہے. رات مسز مجھے کہہ رہی تھی آپ ایسا کریں جب آپ کو پتہ چل جائے نا کون کون سے دوست کون کون سے چیز, ایک سیشن کر لیا کریں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے بالکل. میں کہہ رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو, یہی زندگی ہے, یہی مقصد ہے جانے کا کہ تجربہ جو اللہ کے گھر کا ملیا کہ اس کو آگے بھی بھیجے, صدقہ کرے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ اتنی مرتبہ جا چکے ہیں, جاتے رہیں اور جاتے رہیں اللہ کرے, تو آپ کو ساری چیزیں ازبر ہو چکی ہیں, آپ کو پوائنٹس کا پتہ ہے, آپ کو کام کرنے کے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اگر کسی کو کوئی پرابلم آ جائے تو اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, خاتون ہونے کے ناطے یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں دیکھ رہی ہیں, خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو دیکھتی ہے ٹرانسمیشن. بطور خاتون جو سب سے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے کسی خاتون کے لیے, حج پہ جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں, تو اس مشکل پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے, امام کے پیچھے کس طرح سے آپ نے ادائیگی کرنی ہے, تو سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہو سکتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے, اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف ہماری جو اوورآل ایک لائف سٹائل ہے نا وہ بڑا ڈل سا ہے, بڑا سست, اور بڑا ہمارے لوگوں کو چلنے کی عادت نہیں. ادھر صرف دقت ہوتی ہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہو, چلنا مشکل, پیدل چلنا مشکل ہے. تھوڑی سی یہ پہلے سے اپنی واک کی روٹین بنائیں تو ایسا ادھر کوئی ایسا مرحلہ زیادہ مشکل عورتوں کے لیے نہیں ہے. جی سیم ہی چکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن صرف ایک جو چیز مخصوص ایام کی متعلق وہ جو مسائل ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے تاہاں کہ عورتیں ادھر آسانی سے رہیں. بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جدھر عورتوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ان کو ہمیشہ سے پہلے سے پوری ایک وہ معلومات لے کے جانی چاہیے تاکہ اگر کسی بھی سٹیج پہ ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ان کو اس کا علم ہو کیا کرنا ہے. اسپیسیفک صرف یہ ایک مسئلہ ہے, اور میں کہوں کہ ادھر عورتوں کے لیے کوئی خاص مسئلہ ہے تو کوئی نہیں, ایسا کچھ صرف آپ کو چلنا کی عادت ہو. تو میں کہتی ہوں جتنی عورتوں کو سہولت ہے شاید مردوں کو نہیں ہے. میں خود جاتی ہوں, کبھی بھی مجھے عابد کو ساتھ لینے کی یا ان کے لیے مجھے باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو ماشاءاللہ آپ اتنی مرتبہ جا چکی ہیں تو آپ کو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ ایک اوورآل مزاج ہوتا ہے نا جی بندے کو سمجھ اس سینس میں بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ادھر نماز پڑھنے جانا ہے, سیکیورٹی رسک کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا ادھر ایشو نہیں. جس طرح ہم پاکستان میں ایک مطلب تھوڑی سی جگہ میں نہیں جا سکتے, وہاں تو ایسا کوئی ایشو نہیں. اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. اچھا میم ایک چیز اور بھی بتائیے گا, بلکہ شیخ صاحب سے بھی میں یہی کویسچن کروں گا, وہاں پہ اکثر اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں, وقتی طور پہ گم ہو جاتے ہیں. ہم اکثر سنتے بھی ہیں, میرے ساتھ خود بھی ایسا ہو چکا کہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے, اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ کے باقی ساتھی کہیں چلے جاتے ہیں. اس کو کیسے پھر حل کر لیتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں اپنا تجربہ بھی بتاؤں گا, آپ کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح؟ ہم لوگوں نے جب بھی جانا ہے تو فرسٹ ٹائم, اب تو خیر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ اس پوائنٹ پہ آ جانا ہے, اکٹھے ہو یا جائیں گے, میں نے چلے جانا ہے ہوٹل, انہوں نے خود آ جانا ہے, یا ایک پوائنٹ ہے وہ اسپیسیفکلی یہ کہ ایف سی ہے یا یہ مکہ ٹاور ہے یا یہ کارنر ہے, ادھر اگر اس سائڈ پہ ہوٹل ہے تو اس کارنر پہ ویٹ کرنا ہے, اگر اس سائڈ پہ ہوٹل ہے تو اس کارنر پہ ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اب موبائل کی بڑی سہولت ہے, ہر کسی کے پاس موجود ہے, لیکن جو ایجڈ لوگ, ایک تو پاکستان کا یہ بڑا رواج ہے نا, پاکستان اور بھارت اور یہ جو زیادہ تعداد لوگوں کی ادھر سے ہی جاتی ہے, یہ جو ممالک ہے نا ادھر تو ویسے رواج ہے کہ وہ حاجی صاحب جب بالکل ضعیف عمر ہوتا ہے نا بھیج دو یا حاجی یا شہید پوچھتے ہوئے, دونوں میں سے اور وہ اس حالت میں بیچارے گئے ہوتے ہیں کہ نہ وہ اپنے آپ جوگے ہوتے ہیں نہ وہ کسی کو کچھ بتانے, بے انتہا ضعیف لوگ. اس ایج میں میرا خیال ہے بھیجنا نہیں چاہیے.
نہیں چاہیے. اگر اس ایج میں ان کا حج رہ بھی کیا ہے تو وہ کسی کو کروا دیں, وہ زیادتی ہے, کیونکہ وہ نہ اس ایج میں جوان بیٹوں کو ساتھ جانا چاہیے. ہاں جی, سب سے پہلی بات اگر افورڈ کر سکتے ہو. آپ کو بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑا موقع دیا, آپ نے تو ماشاءاللہ مدینہ میں تعلیم حاصل کی. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انڈونیشیا کے لوگ شادی سے پہلے بہت زیادہ آتے ہیں. اب میں نے اب دیکھا ہے ملیشیا, تھائی لینڈ کے لوگ, وہ لوگ بھی بڑی جوانی میں. ہم مدینہ میں تھے تو وہ سارے ہوٹل میں یہ لوگ تھے, تو میں نے پوچھا حج پہ ہوں, کہنے حج پہ. تو ہمیں پوچھے ہم کہ عمرے پہ. وہ بڑے حیران ہو کہ اب حاجی آ رہے ہیں, ابھی آپ عمرے والے ادھر ہیں. تو وہ بھی میں دیکھا کہ ینگ لوگ ملیشیا سے, تھائی لینڈ سے, اس طرف سے, پہلے انڈونیشیا کے لوگ بڑے آتے تھے ینگ لوگ. وہ تو کہتے کہ شادی نہیں تھے کرتے جب پہلے حج نہ کر لیں. تو ہمارے میں یہ بڑی کمی ہے مسز کا بات کرنے کا, کہ جب ترغیب بابا جی اس کو کہ نوجوان جائیں, آپ جوانی میں حج کریں. بڈھے ہو گئے مرن جاندے ہو تو بھائی صاحب آپ کل پروگرام میں بتا رہے تھے نا کہ طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو دیکھنا, یا ٹھیک ہے وہ بھی ہے کہ دیکھنا نہیں بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. آپ کا تڑپ کے جا کیوں رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا, تو اس کے کچھ ہیں باتیں بھی کہ دیکھنا کیسے چاہیے, باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں, میں نے بٹی صاحب اکثر دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ طواف بڑے مزے سے ہونا چاہیے, جو بھی کام ہو ادھر جا کے ایسے دل سے اور لطف سے ہو, اس کا مزہ لے کے لذت محسوس ہو آپ کو اس کی. تو نظامی صاحب اکثر لوگ نا میں دیکھتا ہوں بڑے ایجڈ, بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں, وہ کیا ہے لبیک کی پڑھی جا رہے ہیں. وہ پھر روک کے کہتے ہوں اللہ کے بندے یہ نہیں, یہ اچھا وہ میں نے تو 6 چکر یہی پڑھ لیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, معافی ہو گئی, اب یہ پڑھ لو. یہ بڑی کمی ہے ہمارے میں, ہم ایجوکیٹ نہیں بڑی کرتے کمی ہے, یقین کرے بڑی کمی ہے. اور میں کہتا ہوں کوئی کام بھی ہے نا اس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ میں صفا مروہ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, اس صحیح کا مطلب کیا ہے, اس کی لذت اندر ہو کہ مائی حاجرہ کیسے باغی, وہ تھوڑی سی جب آپ کے اندر کفیت آ جائے گی نا, یقین کریں نظامی صاحب آپ کے جانے کا مقصد پورا. بلکہ میں اس کو موقع غنیمت جان لیتا ہوں, قربانی کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, اس کا مقصد کیا تھا, کیوں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اس کی روح کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے گھر بھی کریں تو یہ ذہن میں لائیں, ضرور لائیں کہ یہ تکبیر ڈالی جا رہی ہے, کیوں ڈالی جا رہی ہے, کیوں پڑھی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن میں لائیں. یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ اگر پتہ چل جائے انسان بدل جاتی ہے. یہ چند ایک باتیں تو پوچھ لیتے ہیں نا بھٹی صاحب. بھٹی صاحب طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے, صحیح کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے, یہ 2 چیزیں تو کم از کم صاحب ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں ہمارا ملک کو انوکھا نہیں ہے, ساری دنیا سے ایسے ہی آ رہے ہیں. ہمارے ملک سے بھی جاتی ہیں اتنی بڑی بڑی کتابیں طواف کے دوران, پہلے طواف کی دعائیں, دوسرے طواف کی دعائیں, تو وہ اتنی من گڑت دعائیں لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہیں. ہم تو اکیلے اکیلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں سے پورے وہ ٹور آپریٹر آتے ہیں, ایک آدمی آگے وہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے پیچھے گا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, تو وہ دعائیں گاتے ہوئے جا رہے ہیں, کوئی خشوع نہیں, کوئی خضوع نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ دعائیں والی کتابیں وہ مکمل ہی نہیں ہوتی اور طواف پورا ہو جاتا ہے. تو وہ بیچارے پریشان ہیں کہ میری دعائیں نہیں پوری ہوئی. تو دوسری طرف وہ ہے, اب آج کل سیلفیوں کا رواج آ جائے, وہ سارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے خشوع کا بھی. کہ ٹریفک جام ہو گئی, کیا ہے جی 3-4 بندے سیلفی لے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, وہ تو بالکل عبادت کا کوئی مزہ ہی نہیں رہ جاتا. اور اب بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آپ مطاف میں صرف ان کو جانے دیتے ہیں جو پہلی دفعہ عمرہ کرنے آیا ہے, دوسروں کو اوپر والے پورشن پر. تو اب ایک شریف آدمی مطاف میں بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کسی بندے نے اس کی تصویر اتار کے بھیجی کہ دیکھو کہ جس مطاف میں آنا مشکل ہو چکا ہے, یہ اسی مطاف میں بیٹھ کے احرام پہننا ہوگا اور ویڈیو گیم. بڑی معذرت کے ساتھ بھٹی صاحب, وہ میں نے کارڈز بھی دیکھے تھے کہ وہاں پہ کارڈز بھی کھیلے جا رہے ہیں سر, ایسی جگہ پہ. تو یہ سراسر زیادتی ہے, بغیر تعلیم کے, بغیر تربیت کے جانا. تو وہاں دعا کون سی پڑھنی ہے؟ جی میں نے تو اپنے طور پر پہلے چکر میں اپنے لیے کروں گا, پھر والدین کے لیے کروں گا, پھر اساتذہ کے لیے کروں گا, پھر دوستوں کے لیے کروں گا, پھر فلاں کے لیے کروں گا. تو ہر چکر میں دعائیں مخصوص کی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک دعا ثابت ہے, رکن یمانی سے حجر اسود تک, وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جامع ترین دعا وہاں پڑھنی ہے, اور اس سے آگے گزر کے دوبارہ رکن یمانی تک آپ اپنی مرضی سے تکبیرات پڑھیں,
تسبیحات پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, یا کوئی اپنے لیے دعا کر لیں. تو جتنا خشوع وہاں ہو سکتا ہے وہاں کریں اور دعائیں مانگتے چکر پورے کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح میں سر, تو یہ جو صحیح میں بھی اسی طرح صحیح میں بھی اسی طرح ہے. چند ایک دعائیں ہیں جو صحیح پر صفا پر اور مروہ پر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اور ساتھ اپنی دعائیں بھی کرنی ہیں. اور صحیح کرتے ہوئے کوئی دعا اللہ کے نبی سے مخصوص نہیں ہے. تو یہ جو ہماری کتابوں والوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے, اتنی زیادہ دعائیں, اتنی موٹی موٹی کتابیں, بیچارے صفحے الٹ کے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب فرمائیے کہ جو پہلی نظر کعبے پہ جاتی ہے, اللہ کے گھر پہ جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ کی تو ماشاءاللہ کئی نظریں ہوگی, اللہ نے کتنی آپ کو عنایت کر دی, تو وہ لمحہ بتائیے جب پہلی نظر گئی نا تو کیفیت کیا تھی, کیا وہ سچویشن کیا تھی؟ نظامی صاحب آپ مجھے پھر پیچھے لے گئے ہیں. جی. پہلے حج پہ جو وہ کیفیت تھی نا, وہ بڑی عجیب کیفیت تھی. جب میں گیا تو مجھے پتا تھا کہ باب اسلام سے انٹر ہونا ہے. وہ کیسی سے بھی سکتے ہیں وہ, لیکن پڑھا کہ ادھر سے افضل ہے یا ادھر سے پہلی دفعہ جو جائے, میں ادھر سے ہی انٹر ہوا. جی. یقین کریں جب مطاف میں اترا نا تو مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں بیت اللہ میں پہنچ گیا ہوں. اللہ اکبر. بالکل میرے رونٹے کھلے تھے. مجھے میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے کہا ابھی نہیں تو آپ شروع کرنا, مجھے دعا. تو بالکل ویسے ہی ہے, یہ جو بھی ہے ایسے ہی ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں وہ تو ہے میرا جو, اور میری مسز کہنا وہ میں بات آج کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن میری وجہ سے ادھر بیٹھ کے سننے والوں کو کچھ مل جائے, شاید میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے, اور میری مسز کے لیے. میں کہتا ہوں جب اللہ کے گھر سے نکلو اور مدینہ شریف سے نکلو, اس کی لذت ہی اپنی ہے. جب چھوڑو اللہ کو گھر کو تو مدینہ شریف سے یقین کریں ہم آدھا گھنٹہ مسز اور میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے اتنا. اور وہ شاید میں گناہ گار سا بندہ ہوں, میرے میں تو اتنی پتہ نہیں, مجھے نہیں کہ اللہ میرے میں کیا ہے. مجھے جب نیت کرتا ہوں میں چلا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اتنی اس فروری میں گیا تو میں جب پہنچا نا تو میں نے سوچا میں 20 دن کے بعد میں نظامی صاحب اتنا رویا کہ یا اللہ میرے میں کیا خوبی ہے, مجھے 20 دن کے بعد پھر بلا. مجھے اللہ ریاکاری سے بچائے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ ادھر اللہ کے گھر اور مدینہ شریف پیسے سے نہیں جا سکتا. بٹی صاحب اتنے لوگوں کے پاس پیسے ہیں کہ لوگ جہازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ کو تو مشکل ہی نہیں ہے, اب تو ویزا بھی اتنا آسان کر دیا ہے, آپ کے پاس 10 سال کے امریکہ کے یورپ کے ویزے ہیں. یار ایسے ٹکٹ لو, ایسے جاتے ہوئے 2 دن اللہ کے گھر 1 دن مدینہ. اور شیخ صاحب یہ پیسوں سے بات نہیں بنتی نا, یہ بنتی ہے اوپر سے مہر لگتی ہے نا, تو پھر بندہ. یہی لاہور کے ایک تاجر کی بات اگر میں بتا دوں, ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے بزرگ کہنے لگے کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے, لاہور کی ایک بہت بڑی فیکٹری کا وہ ڈائریکٹر تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار تو اب کوئی عمرہ کو حج کر لے, اب کون سی عمر تیری باقی رہ گئی ہے, تو انتظار کی کر رہا ہے, تو عمرہ کر کے آ. کہتا ہے بس یار فیکٹری کے معاملات ایسے ہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ اس کے آخری الفاظ تھے کہ ٹائم نہیں ملتا. کچھ دنوں کے بعد ہی وہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس کے جنازے پر اس کے بیٹے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاپا کے پاسپورٹ پر 135 وزٹ ہیں یورپ کے. 135 وزٹ یورپ کے کرنے والا بیت اللہ کا ایک وزٹ بھی نہیں کر سکا, اور بہت بڑی فیکٹری کا ڈائریکٹر تھا. سٹیمپ نہیں لگی تھی, ادھر سے اجازت ملے گی تو جائے گا, نہیں ملے گا تو نہیں جائے گا. اچھا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. شیخ صاحب یہ تو بڑا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے, آپ کے لیے بھی ہوگا جب پہلی دفعہ بھابھی نے قربانی کی ہوگی اس طرح. تو ابو موسیٰ عاشر کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی, آپ کو پتہ ہے. اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات ذبح کرتے ہیں جانور کو, اپنی قربانی کو, تو یہ جذبہ آپ میں کیسے آیا, کیا محسوس؟ میری اوور آل عادت ہے ہر چیز میں, جب یہ رمضان ہو, زکوٰۃ, راشن, عموماً بھی ہر چیز میں نے خود ہر کسی کے گھر اس کے ہاتھ میں دے کے آنی ہے, اپنے ہاتھ سے. خود جاتی ہیں؟ خود جانا ہے, کیونکہ میں اس چیز کو بڑا, ابھی بھی یہ ایک ہمارے معاشرتی جو گندے رواج ہے نا,
غیر اسلامی تہوار کو ہم بڑی پروموشن دیتے ہیں. مدرس ڈے آیا ہے, وہ ہر اسلامی گھر میں بھی منایا جا رہا ہے, دینی گھروں میں بھی مدرس ڈے, فادرس ڈے, ٹیچر ڈے, ہر چیز. لیکن جو ہمارا یہ عید کا تہوار ہے, حج عمرہ ہے, وہ نویں مفتی جام پہ نے کہ جی وہ کسی غریب کو دے دیں, روز عمرہ کرن ٹور پہن ہو, فلانے نو دوائی دے واسطے دے دیو, کسی کی بچی کی شادی کروا دو, تسی لوکاں نوں وکھان واسطے جاندے ہو. اس چیز کو پروموشن بڑی, میں تو خصوصاً اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کرتی ہوں کہ ہم نے جو عمل میں نے کرنا ہے, بچے دیکھتے ہیں سنتے نہیں, وہ آپ کو کاپی کرتے ہیں, آنکھوں سے سن رہے ہوتے ہیں, کانوں سے وہ نہیں, آپ کو آنکھوں کاپی سے کرتے ہیں, وہ آپ کی نصیحت نہیں سن رہے. میری نیبر ہے, وہ بڑا تیز زبان کی ہے ذرا, تو وہ کبھی غصہ کرے میرے بیٹے, ظاہر ہے 9 عمر بچے ہیں, تو وہ کہتا ہے ماما, میں کہتی ہوں بیٹے اللہ دے نبی نے اینی ہمسائے دی رکھا ہے نا حق, کہ انہوں نے کہا مجھے شک ہوا کہ شاید جبرائیل اس کے بعد اس کا وراثت میں حصہ رکھیں گے. تو میرے بیٹے کو اپنی گاڑیوں سے بڑا کریز ہے. میں کیا عمر ہے, اللہ دا شکر کر تیری گڈی چ نہیں ہو حصے دار, جے اللہ دا حکم آ جاندہ وہ تیری گڈی دی بھی وارث ہوندی, پھر کی ہوندا. تو میں اس چیز کو بڑی انڈوز کرتی ہوں, یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے. انڈوز کرتی ہوں. چاہے کھانا بنایا نا تو ضرورت نہیں, الحمدللہ اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے, لیکن میں صرف بچوں کو دکھا کے کہ پانی ڈالتی ہوں. ہماری ایک کزن تھی, اس کے حج پہ گئے تو اس نے آملیٹ بنایا, اس کے میاں نے آملیٹ میں پانی ڈال دیا, کہتی یہ کیا کیا, کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حکم میں پانی ڈال کے وہ دال وہ تو سارے اندر. میں کہتی ہوں صرف اس کو بتانے کے لیے کہ بیٹے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, میں نے یہ ایک گھونٹ بے شک پانی ڈالا ہے, یہ صرف اس لیے کہ ہمسائے کو جائے, اس کو جائے گا تو آپ کا کھایا ہوا برکت والا رہے گا. اسی چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے راشن دینا ہے, تو میرے بیٹے نے خود دے کے آنا ہے, بچی نے خود دے کے آنا ہے, میں نے خود دے کے آنا ہے. کسی کو نہیں آنا کہ آ کے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ مانگنے, لائنیں لگا کے, نہیں, میں ڈور بائی ڈور خود جاؤں گی. قربانی کا جذبہ بھی یہی بات قربانی میں ہے. اب وہ جو بڑا رواج چلا ہے نا, آج پوش علاقوں میں بڑے ویل سیٹلڈ گھر ہیں, لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں گند ڈلے, ہمارے گھروں میں بدبو آئے گی, اے سیوں میں اسمیل ہوگی. کوچنگ سینٹرز میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے حصے بن کے آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہے کہ اب بڑا رواج ہے کہ دے دو قربانی, کہیں بھی دے دو, تو ہم نے کون سا گوشت کھانا ہے, جان چھڑاؤ, جان چھڑاؤ. صفائی بھی نہیں کرنی پڑے گی, کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. بہت شیخ صاحب, بلکہ میں چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ جب آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ رب تیرا حکم جو ہے میں اس کو بجا لا رہا ہوں, تیری راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں, تو کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں اس وقت؟ ایک سیکنڈ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی. میں اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور کرواتی ہوں, بہن بھائیوں میں سب میں, یہاں بھی میں کہتی ہوں اللہ کے طرف سے ہمارے اوپر یہ کتنی بڑی رعایت ہے. اللہ کے نبی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا. اللہ نے ہمیں کتنی رعایت دی ہے کہ ہم نے آج دمبے پہ چھری چلانی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں نا, اگر ہمیں بھی آرڈر ہوتا پترا نو چھری چلاؤ تو کیا ہوتا. تو اس رعایت کو بھی پورا کرتے ہوئے ہم اس میں بھی کنجوسی مار رہے ہیں, اس میں بھی بغض رکھ رہے ہیں, اس میں بھی ہم وہ نہیں, کہیں نہ کہیں دکھاوا رکھ رہے ہیں, شو آف رکھ رہے ہیں. اس چھری کو چلاتے ہوئے بھی ثابت نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا لگ رہا کہ اللہ نے تو تانوں بڑی لمبی چھوٹ دے دیتی ہے, نہیں یعنی کہ آپ پتر دے گردن تے چلا, تو اس کو تو پورا کرو نا, وہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ چیز تو رکھو نا کہ اس کو کرنا ہے. تو میرے ٹی وی لانچ میں اے سی چلتا ہے, وہاں گوشت بنتا ہے, گوشت میں خود ڈور بائی ڈور, ہمارے پورے گھروں میں 100 گھر, کسی گھر میں گوشت نہ جائے تو اس کا فون آ جاتا ہے, باجی عارفہ میں بھول گئے ہو, اس طرح کا. یہ وہ پریکٹس ہے, اصل روح یہ ہے. اگر میں بھی بچوں کو کہوں گی کہ گند پہ گیا ہے, اسمیل آئے گی, دفع کرو, باہر ہی دے دیو, کتلے وانڈا. نہیں, یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. اچھا, میرے پاس اب صرف 2-1 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا 1-1 منٹ کا میسج میں سب سے لے لوں. میم, آپ کا میسج 1 منٹ میں مجھے چاہیے کہ آپ قربانی اور حج, یہ جو 2 اہم فریضے ہمیں ان دنوں میں ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت, اس پہ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں, خواتین کو کیا میسج جا سکتے ہیں؟ خواتین کے لیے سب سے اہم میسج ہے, آپ جو اپنے بچوں کے اندر بو رہی ہیں نا, وہی اصل ہے. جائیدادوں کا صرف مالک بدلتا ہے, جائیدادیں زمینیں وہیں رہ جاتی ہیں,
اصل آپ کی اولاد ہے، یہ جو آپ کر کے اصل آپ کا خزانہ وہی ہے، آپ کی دولت دنیا آخرت میں وہی ہے. آپ جو اس کے اندر بیج بو رہے ہیں، چاہے بغض کا، چاہے نفرت کا، چاہے محبت کا، چاہے دینداری کا، چاہے دنیا داری کا، یہ آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف سے ایک میسج چھوٹا سا قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے. دل سے کریں. نظامی صاحب میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ حج کریں تو اس کو اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. قربانی کریں تو قربانی کریں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی کس رضا لیے کے کر لیے. رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. کیوں اتری. بس وہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج یہ حکم کیسے آیا، تو اور انشاءاللہ میں کیوں اس پہ عمل کر کیوں رہا ہوں. عمل کر ٹھیک رہا ہے ہوں. بٹ صاحب 1 منٹ ہے بس میرے پاس. قربانی اللہ کے لیے کریں اور کچھ انا کو بھی قربان کر دیں. جو رشتہ دار آپ نے سارا سال اٹھائے ہوئے ہیں نا، جی ان کے گھر میں گوشت لے کر چلے جائیں اور کو منا کے آ جائیں. اپنی اللہ پہ چھری چلا دیں. اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دے گا، ایسی محبت دے گا کہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہیں مسز شیخ محمد عابد صاحبہ. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کے ساتھ موجود رہے شیخ محمد عابد صاحب. سر تشریف لانے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنی میموریز آپ نے شیئر کی. اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. لیں جی، ٹرانسمیشن تو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے آج کی. آنے والے چند دنوں میں مزید بھی ابھی ٹرانسمیشن ہوگی. سمجھنے کی بات ہے جو میم نے کہا، جو شیخ صاحب نے کہا، جو بھٹی صاحب نے کہا، اپنی اناؤں پہ، اپنی اکڑ پہ، اپنے غرور پہ، اپنے تکبر پہ اور اپنی پسندیدہ وہ چیزیں جو چاہتے ہیں بس میرے پاس ہی رہیں، ان پہ بھی چھری چلا دیں. قربان کر دیں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. اسی لیے تو ہم جانور قربان کرتے ہیں. ورنہ جیسا میم نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر حکم یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ان پہ عمل کریں. اور حج کے حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ جائیں حج پہ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیبیاں جو بھی جاتی ہیں، ہمارے مرد حضرات جو بھی جاتے ہیں، سبق پڑھ کے جائیں، سیکھ کے جائیں، ان دعاؤں کو سمجھ کے جائیں اور حج کو ادا کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس روح کو سمجھ کے جائیں. لباس کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں